جی السلام علیکم اینڈ یو آر واچنگ مغلز آرٹ آف کوکنگ. کیسی ہیں سب فرینڈس؟ لٹل ڈراپس میکس این اوشن، قطرہ قطرہ دریا فی شودر. تو اس پیاری سی بات کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسیپی. تو آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزیدار چکن دال بن رہی ہے. اس کے ساتھ ہم رائس بنائیں گے، ساتھ میں ہم سیلڈ بنائیں گے اور رائتا بنائیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈھابا سٹائل کی دال. تو اس کے لیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹس سٹارٹ. جی تو یہ میں نے لیا ہے سوک کی ہوئی چنے کی دال، اور یہ میرے پاس ہے ½ kg. اسے 3 سے 4 گھنٹے پہلے سوک کر لیا تھا میں نے پانی کے ساتھ. تو اب ہم ایک پین میں پانی لیں گے، اور پانی کے اندر میں نے کچھ ایڈ نہیں کیا، صرف ہلدی پاؤڈر ایڈ کر دیا تھا. اور اب ہم اس کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے. تو یہ دیکھیے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ سوک کی ہوئی دال، اور دال ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اسپائسیز. تو میں ڈال رہی ہوں نمک، اور اس کے ساتھ ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر دیں گے. اب ہمیں دال کو پکانا ہے اچھی طرح سے. اور یہ میں نے لیا ہے گرم مسالہ، اس میں لونگ ہے اور زیرہ نہیں لیا میں نے. اس کے ساتھ دار چینی ہے اور ساتھ میں کالی مرچیں ہیں. زیرہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ بگار میں بھی کام آتا ہے زیرہ. تو یہ ہماری دال کے انگریڈینٹس تھے. اب ہم اسے پکنے دیں گے. تو یہ دیکھیے دال میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. اسے تھوڑا سا سٹیر کریں گے، اور اس کے بعد مزید اسے ہم کوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے. اور یہ آپ نے اتنا کوک کرنا ہے کہ دال ہماری اچھی طرح سے گل جائے. تو یہ دیکھیے دال پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے. اب ہم اسے میڈیم فلیم پہ رکھ کے 20 to 25 منٹس تک اسی طرح سے کوک کر لیں گے تاکہ دال ہماری گل جائے. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پروسیس کی اور بناتے ہیں دیگی سٹائل کے وائٹ رائس. تو یہ میں نے پانی لیا ہے، اس کے اندر نمک ڈال دیا. اب ہم اس کے اندر وائٹ ونیگر ڈالیں گے. ونیگر اس لیے ڈالیں گے تاکہ چاولوں کا کلر بالکل وائٹ ہو، جیسے کہ ہم دیگ کے چاول کھاتے ہیں وائٹ رائس. تو بس اب ہم پانی کو بوائل ہونے دیں گے. اور یہ دیکھیے یہ میں نے چاولوں کو 45 منٹس پہلے سوک کر لیا تھا. اب بوائل جیسے پانی ہوگا اس کے اندر ہم یہ رائس ڈال دیں گے، اور اسے ہم ہلکا سا اسٹیر فرائی کریں گے. اور چاولوں کو تقریباً 15 to 7 منٹس تک اسی طرح سے آپ نے کوک کرتے جانا ہے، جب تک کہ چاول اچھی طرح سے کوک نہیں ہو جاتے اور گل نہیں جاتے. تو یہ دیکھیے اسے میں نے کوک کر لیا، یہ بالکل گل چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کھلے کھلے اور بالکل لمبائی کی طرف لینتھ کی طرف زیادہ رائس ہمارے ہیں، کیونکہ رائس ہم نے باسمتی لیے تھے. تو اب ہم اسے سٹین آؤٹ کر لیں گے. تو یہ دیکھیے اسے سٹینر میں میں نے سٹین کر لیا ہے. اب اس کے بعد ہم اسی پین میں آئل ڈالیں گے. یہ میں دیسی گھی ڈال رہی ہوں، آپ نارمل آئل بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے اندر ہم یہ رائس ڈال دیں گے. اب ہم نے اسے سٹیم کرنا ہے اور دم دینا ہے. دم دینے کے لیے ہم اس کے لڈ کے اوپر جو ہے وہ رومال اچھی طرح سے کور کر دیں گے. اور اسے میں نے گیلا نہیں کیا، ویسے ہی کر دیا ہے. تو اسے آپ نے تقریباً 15 منٹس تک اسی طرح سے دم دینے ہیں. اس کے بعد ہمارے مزیدار رائس ریڈی ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے آفٹر 15 منٹس کھلے کھلے مزیدار رائس ہمارے بالکل دیگی سٹائل کے اور بالکل وائٹ. اور اسی لیے یہ وائٹ رائس دیگی سٹائل کے ہم نے بنائے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے بھی بنانے ہیں. بالکل کھلے کھلے رائس ہیں، بالکل بھی ساتھ نہیں جڑے. جو لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ رائس جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، یہ بالکل بھی ویسے نہیں بنے. تو اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے. چلتے ہیں دال کی طرف. تو دال ہماری بالکل گل چکی ہے. یہ دیکھیں اسے 25 منٹس ہو گئے تھے. اب ہم اس کی مدد سے اسے اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے تاکہ دال کا جو دانہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حلیم سٹائل کی دال ہم بنا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے اچھی طرح سے میں نے اسے گھوٹ لیا. اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ بوائل کیا ہوا چکن، اور یہ میں نے 2 کپ لیا تھا، یہ ہم ایڈ کر دیں گے. اور اس سٹیج پہ ہم اسے اسٹیر کریں گے اور مکس کرنے کے بعد تاکہ دال جو ہے اس کے ساتھ مکس ہو جائے. آپ اس سٹیج پہ ہم ادر اسپائسیز ڈالیں گے. یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر دھنیا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور گرم مسالہ. تینوں چیزوں کو کالی مرچیں ڈال دیں گے. ان کو سب کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور دال کو ہم نے تقریباً 10 منٹ تک پکانا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اگلے پروسیس کی طرف اور اس کا بگھار ریڈی کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے ایک پین میں آئل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا یہ انین اور پیاز. ڈالنے کے بعد 1 عدد پیاز لیا تھا میں نے اسمال سائز کا، اسے اس طرح سے سلائس کر لیا. اور پیاز ڈالنے کے بعد اسے ہم نے لائٹ گولڈن کلر دینا ہے، جلانا نہیں ہے بالکل بھی. تو اسے اسٹیر کرتے رہیے گا کنٹینیوسلی. تو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ادرک. ادرک سے بہت اچھا ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں یہ سبز مرچیں، کیونکہ دال کے ساتھ سبز مرچوں کا کمبینیشن بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی لگتا ہے. اور مجھے ویسے بھی دال کے ساتھ گرین چلی بہت ہی مزے کی لگتی ہے، چاہے وہ اچاری ہو چاہے وہ اس طرح سے فرائی کی ہو.
तो बस हमने इसी तरह से इसे गोल्डन फ्राई करना है और जलाना नहीं, इसे लाइट गोल्डन कलर देना है। अब मिर्ची काफ़ी हद तक जो है फ्राई हो चुकी थी, इसे हम निकाल लेंगे क्योंकि इसे हम बाद में सर्व करेंगे अपने दाल चावल के साथ। तो ये देखिए ये लाइट गोल्डन कलर का हो गया है, तो बस हमारा ये बघार रेडी हो गया है। अब दाल जो है वो भी पक चुकी थी और नमक भी मैंने चेक कर लिया था। इसके अंदर हम ये गर्मा गर्म तड़का लगाएंगे और उसके बाद हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं इसकी चटनी की तरफ और बनाते हैं मिंट चटनी। तो उसके लिए मैंने एक जार में लिया है, ग्राइंडिंग जार में लिया है दही थोड़ा सा, उसके अंदर डाल दिया सब्ज़ मिर्चें, साथ में मैं डाल दूंगी मिल्क पाउडर और उसके साथ हम डालेंगे काला नमक, साथ में नमक सिंपल वाइट जो हम यूज़ करते हैं, उसके साथ धनिया और पुदीना डाल देंगे और उसके साथ हम इसके अंदर गार्लिक क्लोव्स डालेंगे। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ये हमारी मिंट चटनी रेडी हो गई है। इसे हम दही के अंदर डाल देंगे तो हमारा मिंट रायता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब हम प्याज की तरफ चलते हैं और बनाते हैं विनेगर वाला प्याज और सैलड। तो ये मैंने प्याज के अंदर नमक डाल के इसे हम 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि प्याज की जो करवाहट है वो इसमें निकल जाए। तो ये देखिए ये 5 मिनट्स के बाद मैं इसे वॉश आउट कर रही हूँ। अच्छी तरह से आपने इसे वॉश आउट करना है और पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ठंडा पानी, और ठंडा पानी भी आपने 5 मिनट तक इसी तरह से इसको डिप करके रखना है। ठंडे पानी से ये क्रंची टेस्ट का जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स इस पानी को भी हम ड्रेन आउट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक थोड़ा सा और उसके साथ डालेंगे विनीगर हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून, और उसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से टमाटो। आप अपनी मर्ज़ी की सैलड भी डाल सकते हैं। ये टमाटो और अनियन जो है ये दाल चावल के साथ बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है और बहुत ही यमी टेस्ट देता है। आपने एक दफ़ा इसे एज़ इट इज़ ट्राई ज़रूर करना है। तो चलते हैं हम अपनी असेंबलिंग की तरफ। तो ढाबा स्टाइल के हमने दाल चावल रेडी किए, बिल्कुल उसी स्टाइल में हमने एक प्लेटर ले लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया अपने खिले खिले मज़ेदार राइस और साथ में हमने सर्व कर दिया है दाल। उसके ऊपर थोड़ा सा तड़का लगाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी सैलड जो हमने विनेगर की बनाई थी और उसके साथ हम डाल देंगे अपनी मिंट चटनी। तो लीजिए हमारा मज़ेदार रायता और चटनी और दाल और चावल और ये मिर्चें जो हमने इसके अलग से करके हमने ऐड की हैं रेडी हो चुका है। और कितना मज़े का कॉम्बो लग रहा है, बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा, बाज़ार जैसा टेक्सचर मिलेगा और उसके साथ साथ रूटीन से हट के आपको एक मज़ेदार प्लेटर मिलेगा जो कि आप बुफ़े में यूज़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ आप घर पे बनाएंगे तो मुझे बताइए कि बच्चे क्यों नहीं खाएंगे। अगर इसी तरह से हम उनको डिफरेंट सर्विंग करके देंगे, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, वही सेम चीज़ें वही रूटीन की चीज़ें लेकिन बच्चों को डिफरेंट स्टाइल से देंगे, उनके अंदर टेस्ट डेवलप करेंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ को खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे रखना है दुआओं में याद। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और इस रेसिपी को शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। अल्लाह निगहबान।